جب محبت کی بات ہوتی ہے سامنے اس کی ذات ہوتی ہے. جب محبت کی بات ہوتی ہے سامنے اس کی ذات ہوتی ہے. لاکھ منطق ہوں 100 دلیلیں ہوں, لاکھ منطق ہوں 100 دلیلیں ہوں, بات تو ایک بات ہوتی ہے. جو مسیحا پہ جان وارتا ہے زندگی اس کے ہاتھ ہوتی ہے. ناظرین, آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام سوال آپ کا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد انصر, آپ کے اپنے پسندیدہ وائز اسکالر مسیحی اپولوجسٹ جناب ضیاء المسیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جناب ضیاء المسیح ویلکم. جی تھینک یو ویری مچ. ضیاء المسیح صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے متی کی انجیل کے دوسرے باب کی اپولوجیٹک سروے کے حوالے سے, اور ہم اپنے ناظرین کو ساتھ لے کے چلے تھے پہلی 2 آیات کے ساتھ, اور بہت ساری جو ہے وہ پوٹلیاں سوالوں کی آپ کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں, لنگوٹا کس کے بیٹھیے, کیونکہ ابھی ناظرین کی طرف سے یہ سوال آ رہا ہے کہ آپ عرب تک لے کے گئے ہیں بات کو, کہ آپ نے کہا کہ مجوسی عرب سے آئے تھے, لیکن یہ بات بہت زیادہ غیر واضح, بہت سارے جو ہے وہ ناظرین چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ مزید بات کریں, کہ صرف یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے کہ وہ عرب سے تھے, اور صرف اس ایک ریفرنس جو ہے اگر آپ بائبل سے صرف دے رہے ہیں تو آپ ذرا اس پہ مزید وضاحت کر دیں کہ کیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عرب سے آئے. جی ڈاکٹر شہزاد انصر صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام کو آپ نے بہت خوبصورتی سے چلا رہے ہیں, اور تمام ناظرین کا بھی کہ وہ ہمیں سوالات بھیج رہے ہیں. اور بات جہاں تک پہنچی تھی, میں نے آپ کو 2 اسکول آف تھاٹ بتائے تھے. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے ایران سے آئے تھے, کیونکہ کچھ باتیں ہیں جن پر بائبل خاموش ہے. جب بائبل ان کے خاموش ہے, اس کو واضح طور پر نہیں بتایا گیا, تو پھر ہمیں اسے اخذ کرنا پڑتا ہے, باتوں میں سے اخذ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا اگر ناظرین دلچسپی رکھتے ہیں ہاں تو ہم اسے اخذ کر رہے ہیں, یہ بات کو بھی ہم اخذ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرق کے بارے میں, جو پورب کے بارے میں, ہمیں تو صرف یہ بتایا گیا ہے پورب سے آئے تھے. پورب, مشرق, ایسٹ, اور اگر ہم دیکھیں کہ مشرق کے بارے میں اگر ہمارا کچھ پتہ ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ صرف پیدائش کی کتاب اس کا 25 باب 5 سے 6 آیت میں لکھا ہے کہ اور ابراہیم اپنی حرموں کے بیٹوں کو بہت کچھ دے کر انہیں مشرق کے ملک میں بھیج دیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر کاموس الکتاب والے ہمیں بتاتے ہیں کہ دراصل وہ اپنی بیوی کتورہ, جو ان کی تیسری بیوی تھی, اس کی اولاد کو مشرق میں چھوڑ آئے تھے. اور پھر کاموس الکتاب والے ہی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم کی جو بیوی کتورہ تھی اس سے ایک بیٹا یکسان تھا, اور یکسان کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام سبا تھا. اب عرب کے جنوبی ایک علاقہ ہے جس کو خطہ سبا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ علاقہ جنوبی علاقہ ہے ہاں عرب کا. تو یہ اس سے اخذ کی گئی ہے بات کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سبا کا علاقہ ہے یہ دراصل یکسان کا جو بڑا بیٹا سبا تھا, جو جس کی ماں جو پیچھے ابراہیم کی اس سے ساتھ کے جا کے جڑتا ہے, تو وہ اسی کی مناسبت سے اس علاقے کا نام سبا پڑ گیا تھا. اور جو موجودہ حدود ہے سبا کے علاقے کی, جو آج کل ہے, وہ یمن کا علاقہ جو ہے اسی کا سبا کا علاقہ, مطلب یہ سٹل ابھی تک جو ہے وہ عربین ایریا ہی ہے. اور سبا کے باشندوں کو کیوں ہم اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ہم مختلف حوالوں سے اس طرف پہنچ رہے ہیں, کیونکہ سبا کے باشندوں کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی بائبل میں, اور وہ پیش گوئی ہمیں یسایہ 45 باب اس کی 14 سے 15 آیت میں ہمیں ملتی ہے کہ لکھا تھا کہ سبا کے جو قد آور لوگ ہیں, اب کچھ لوگ اسے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اونچے قد والے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ویلیویبل پیپل, ریسپیکٹیبل پیپل. تو وہاں پر لکھا ہے کہ سبا کے قد آور جو لوگ ہیں وہ تیرے پاس آئیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ تیری پیروی بھی کریں گے, اور آگے لکھا ہے وہ تیرے حضور سجدہ کریں گے اور کہیں گے یقیناً خدا تجھ میں ہے. اور یہ جو الفاظ ہے نا, یقیناً خدا تجھ میں ہے, یہ بات متی نے شروع میں کہہ دیے تھے کہ یہ ایمانویل ہے, جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے, کہ خدا خود مجسم ہو کر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے. اس بات کو سمجھے. اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ جب آئیں گے اور وہ کہیں گے اور سجدہ بھی کریں گے اور ساتھ کہیں گے خدا تجھ میں ہے. اور آگے لکھا ہے, ہو سکتا ہے آپ اس کو کہیں کہ سافٹ بات بھی ہو سکتی ہے کہ تم خدا کے لوگ ہو, خدا تم میں ہے, کہنا تو یہی چاہ رہے ہیں, لیکن آگے اور بات ہے, آگے لکھا ہے آئے اسرائیل کے خدا, آئے نجات دینے والے, یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے.
اور یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ جو نجات دینے آ رہا ہے وہ پوشیدہ خدا ہے، اور یہ بات یسوع المسیح کی زندگی میں ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ لوگ ان کے لیے کنفیوز تھے. لوگ اسے کہتے تھے کہ ہے تو انسان لیکن لگتا دیوتے جیسا ہے. جب یسوع مسیح اس کشتی میں تھے اور وہاں پر طوفان آ گیا اور وہ سو رہے تھے، جب وہ سو رہے تھے تو وہ انسان ہی تھے. جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے ہوا کو بھی ڈانٹا اور پانی کو بھی ڈانٹا، اور دونوں نے اس کی بات سنی. اور میرا چھوٹا بیٹا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے پاپا نہ تو ہوا کے کان ہوتے ہیں نہ پانی کے، انہوں نے سنا کیسے؟ تو مقصد یہ ہے کہ وہ اسی کی سنیں گے جس نے انہیں پیدا کیا ہے. تو یہ یعنی کہ وہ کنفیوز تھے کیونکہ یسوع مسیح جو تھا وہ کامل انسان بھی تھے اور کامل خدا بھی تھے، وہ پوشیدہ خدا تھے. اور یہاں پہ لکھا ہے آئے نجات دینے والے یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے، اور اس کو وہ آئیں گے، سبا کے لوگ آئیں گے اور وہ اسے سجدہ کریں گے. لہٰذا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سبا کے لوگ جو آئے، اور سبا کے لوگوں کی ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں، جی وہ اس وقت کی تجارت پر بھی چھائے ہوئے تھے. ہاں نہیں ظاہر ہے وہ اس حوالے سے ٹریڈ اور وہ سارا ایون ان کی اپنی بندرگاہیں جو استعمال کر رہے تھے. تو اس سے ہمیں جو یسوع مسیح کو جو چیزیں پیش کی گئی ہیں، سونا، مر اور لبان، اس کے وہ بڑے بڑے صداقت تھے. بائبل میں اس طرح کے حوالہ جات ریفرنسز ہمیں ملتے ہیں. اگر آپ حزقیل 27 باب اس کی 22 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں تو کیا لکھا ہے؟ سبا اور راما کے سوداگر تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے، وہ ہر قسم کے نفیس مسالے اور ہر طرح کے قیمتی پتھر اور سونا تیرے بازاروں میں لا کر خرید و فروخت کرتے تھے. یعنی کہ بتایا ہے کہ سبا کے لوگ پہلے سے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ سوداگری کیا کرتے تھے، اور وہ سونے کے ساتھ اور نفیس قیمتی پتھروں کے ساتھ بزنس لین دین ان کو اس وقت. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ آئے ہیں اور وہ سونا پیش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، زبور نویس سبا کے سونے کا بھی ذکر کرتا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں زبور 72 اس کی 15ویں آیت، اور وہاں پہ لکھا ہے اور سبا کا سونا اسے دیا جائے گا. یعنی کہ یہ سونا جو ہے یہ پہلے جو ہے وہ ہیکل میں استعمال ہوا. یہوہ خدا کے لیے سونا وہاں پر لایا گیا جو سوداگری ہیکل میں جب بنائی جا رہی تھی. اور پھر جب دوبارہ یہ سونا سبا سے آیا تو وہ پوشیدہ خدا کے لیے آیا جو مجسم خدا تھا. لہٰذا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سبا کے لبان کا بھی ذکر کیا گیا ہے یرمیہ نبی کی کتاب میں. اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یرمیہ 6 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، اس سے کیا فائدہ کہ سبا سے لبان اور دور کے ملک سے اگر میرے حضور لاتے ہیں. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اتنی دور سے میرے لیے سبا سے جو تمہارا لبان لاتے ہو جلانے کے لیے ہیکل میں، تو جب تک میرے حکموں پر ہی نہیں عمل کرتے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بات تو سر راہ کی ہے، لیکن ہم نے اس سے کیا بات سیکھی ہے کہ سبا سے لبان لایا جاتا تھا ہیکل میں. پھر میں آپ کو بتاؤں ایک خاص بات کہ یسوع نے بھی سبا کی ملکہ کا ذکر کیا ہے. یسوع مسیح اپنی متی 12 باب اس کی 42 آیت میں فرماتے ہیں کہ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں سے ہمیں حکمت سننے کے لیے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبا کے جو لوگ تھے وہ یہودیوں کے ساتھ اپنی وابستگی اور عقیدت جو ہے وہ پہلے سے رکھتے تھے. اور یہ جو سبا اور ملکہ سبا اور بادشاہ سلیمان کی ساری کہانی ہے، یہ پہلا سلاطین 10 باب 1 سے 13 آیت میں مرقوم ہے. وہ اس کے لیے عقیدت اور وابستگی کے جذبات جو سبا کے لوگ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے، جو اخذ کی جا سکتی ہے کہ یقیناً یہ واقعہ ہی ابراہیم کی جو حرم قطورہ تھی اس کی اولاد تھی، کیونکہ وہی اس طرح کی وابستگی. اچھا زیاد صاحب، بات تو آپ نے بڑی خوبصورت کی ہے اور بڑی مدلل گفتگو کی ہے، لیکن بات پھر وہی جو میں نے شروع میں کی، لاکھ منطق ہوں 100 دلیلیں ہوں، بات تو ایک بات ہوتی ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ مسیح یسوع نے بھی اس حوالے سے بات کی. تو اگر مجوسی عرب کے جنوبی علاقہ سبا سے آئے تھے، سبا کی ملکہ کو مسیح یسوع نے بھی جیسا آپ نے کوٹ کیا کہ دکن یا جنوب کی ملکہ کہا ہے. اچھا یہ تو جنوب کی ملکہ تھی، جبکہ مجوسی تو پورب یا مشرق سے آئے تھے. تو سوال تو پھر وہیں کا وہی رہا. نہیں وہی نہیں رہا. میری بات سنیں، آپ اس کو کلیئر کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ بات کلیئر ہے. جب یسوع نے اسے یہ کہا کہ دکن کی ملکہ، یا آپ اسے جنوب کہہ لیں یا کوئین آف ساؤتھ کہہ لیں، تو یہ دراصل کیونکہ سبا کا جو خطہ ہے
वो अरब के जनूब में वाक़या है। ठीक है, ये अरब है, उसके जनूब में, अरब के जनूब में जो वाक़या है, हाँ, ये और यमन का इलाका है। अरब वाले उसे अपना जनूब की मलका, दक्कन की मलका कहा करते थे। ठीक है। और इसका मतलब यहूदिया से आप जनूब को ना लें, यानी कि बात ये की जा रही है कि वो आई थी, उस इलाके के लोग उसे जनूब की मलका कहते थे क्योंकि वो अरब के जनूब में ये सबा का इलाका था। यकीनन मेरा ख्याल है आप तक बात पहुंच गई होगी। ठीक है। अच्छा, ये मजूसी जो हैं, बात जैसे मैंने शुरू में की कि मजूसियों वाली पोटली में से सवाल आएंगे सारे, तो अच्छा ये मजूसियों के हवाले से कोई तारीखी शवाहिद भी मिलते हैं, कोई तारीख क्या कहती है इस पर? हाँ ठीक है, हाँ यकीनन, क्योंकि ये एक वाक़या है और मैं आपको बताऊं कि जो भी कोई वाक़या है उसको तारीखी हवाले से भी साबित होना चाहिए, उसको तारीखी हवाले से भी वाक़या होना। वो क्यों आए थे, ये एक मजहबी मामला हो सकता है कि जी वो सजदा करने आए थे, उन्होंने यस्सु को कबूल कर लिया था, या कुछ भी है। हाँ, लेकिन उनका आना जो है ये तारीख में आ सकता है, क्योंकि वो वहाँ आए और वहाँ पर लिखा है कि यरूशलेम के लोग भी घबरा गए और बादशाह हेरोदीस के नॉलेज में भी आया। इस पे भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि इसका मतलब तारीख में याद हो सकता है। जी बिल्कुल, और यकीनन आया भी है। यहूदी मौरख यूसफिस है, ठीक है, हमें उसकी तहरीरों में हमें बताया जाता है। माइकल ग्रीन उन्होंने लिखी है मत्ती का पैगाम दौरे हाजिर के लिए, वो है ये मत्ती की। हाँ जी, वो इसके बारे में कोट करते हैं कि हाँ वाकई यहूदी मौरख जो था यूसफिस, उसने भी इस पर माने, और रूमी मौरख टेसाइटिस जो था, रूमी मौरख, ये रूमियों का तारीखदान था। ठीक है। और फिर तोसीनियस जो था, ये दोनों जो थे इन्होंने भी जिक्र किया है, और यहूदी मौरख, यहूदियों का तारीख लिखने वाला यूसुफ, उसने भी जिक्र किया है। उनका ख्याल था कि 80 के अशरे में लोगों को कायलियत थी कि मशरक कुव्वत पकड़ेगा, मशरक कुव्वत पकड़ेगा और यहूदिया से ज़ाहिर होने वाला कोई हुक्मरान पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। और उस वक़्त के दानश्वरों के मुताबिक एक बड़ी हस्ती दुनिया में आने में थी, और ये ख़बर थी कि कोई बड़ी हस्ती पैदा होने वाली है। लिहाजा ये बात करें कि उन्होंने कहा कि मशरक से कोई आएगा और यहूदिया जो है उससे कोई हुक्मरान ज़ाहिर होगा। It was already in news हाँ, कि ये उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इससे ऐसा लगता था कि ऐसा होने वाला है। बल्कि उन्होंने लिखा है इजराम फल्की के जो सितारे हैं वो भी लोगों को ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहे थे, क्योंकि मुश्तरी शाही सियारा और ज़ुहल ये इसराइल का निशान थे, और इनके इज्तिमा से एक तेज़ चमकदार सितारे का तासर मिल रहा था, जिससे वो कह रहे थे कि एक नए दौर का आगाज़ होने वाला है जिसमें हुक्मरानी जो है वो यहूदिया को मुंतकिल हो रही है। लिहाजा उन्होंने मशरक़ से सफ़र शुरू किया, और ये यहूदिया के जो कोई हुक्मरान ज़ाहिर होने वाला था ये उसे देखने के लिए पहुँच रहे थे। लिहाजा गालिब जो इसकी तरफ अमकान है कि वो मशरक़ से या अरब के इलाके से ही आए थे। अच्छा, जैसा मजूसियों की तादाद के हवाले से भी बहुत सारी रिवायतें पाई जाती हैं, वहाँ पे तो लिखा हुआ कई मजूसी, और बाज़ लोग जो हैं वो 3 मजूसी जुलूस निकाल छोड़ते हैं, और तस्वीरों में भी 3 ही मजूसी हैं। और जो ट्रेडिशनल हमारा जो क्रिसमस का जो टैबलो होता है उसमें भी वो हम 3 बादशाह मशरक़ से हैं, और बाकियों को कई को 3 ही क्यों? जी डॉक्टर शहजाद अंसर साहब, देखिए मजूसियों की तादाद के जहाँ तक बात है वो क़यास राइयाँ हैं, ठीक है, और बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि वो 3 थे, ना मत्ती की इंजील में लिखा है कि वो 3 थे। बल्कि आपने ये पढ़ा ही है कि वहाँ पे लिखा है, देखो कई मजूसी थे, लेकिन ये 3 का फिक्र कहाँ से आया? दरअसल जो उन्होंने 3 गिफ्ट दिए हैं, सोना, लुबान और मुर, तो उससे इस बात को ड्राइव किया गया, अख्ज़ किया गया है कि अगर 3 तोहफे दिए हैं तो 3 ही होंगे। अच्छा नहीं, लेकिन ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। 3 ने तोहफे पेश किए। मैं यही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि उस वक्त जो लोग थे वो काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया करते थे। हो सकता है कि वो काफ़ी हों, लेकिन हर ग्रुप की नुमाइंदगी कोई एक बंदा कर रहा होगा। हाँ, ये भी पॉसिबल है। हाँ, और उसने आगे बढ़कर अपने ग्रुप की तरफ से तोहफा पेश किया, और दूसरे ने अपने ग्रुप की तरफ से पेश किया। लिहाजा कई मजूसी हो सकते हैं, लेकिन जो तोहफे पेश किए हैं वो उनके जो ग्रुप इंचार्ज थे उन्होंने किए। और मैं आपको बताऊं कि चूंकि वो काफिलों की सूरत में आए थे तो उन्हें अकेले सफ़र करना उनका बनता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने दूर से आना था, की मुश्किलात, हाँ, उनके साथ ग्रुप वाइज थे, वो ग्रुप थे,
اور وہ کافی لوگ سفر کر رہے تھے, ان کی سیفٹی کے لیے بھی ضروری تھا. اور بالکل بائبل میں ٹھیک لکھا ہے کہ کئی مجوسی. اچھا, اس کے ساتھ کچھ روایتیں بھی جڑی ہوئی ہیں ناموں کی. کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نام تھے تینوں مجوسیوں کے, بڑے عالمانہ قسم کے اس پہ آرٹیکلز بھی لکھ دیے. زیادہ تر لوگ جو ہیں جس بات پہ, یہ شاید اخذ در اخذ اور نقل در نقل کا عمل جب آرٹیکلز میں آیا ہے تو پھر اس میں ملکور ایک مجوسی کا نام, اور پھر دوسرے کا گیسپر, اور تیسرے کا بالشتر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں پر تعداد بھی نہیں ہے اور بھی نام بھی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ان کو یہ ذہن میں رکھ کے کہ وہ 3 ہی تھے اور پھر انہوں نے ان کے نام بھی میں تو کہوں گا گھڑ لیے, تو یہ دراصل نامعلوم بیچنے کی بات ہے. اصل میں لوگ جو ہیں وہ نامعلوم بہت سننا چاہتے ہیں جو انہیں نہیں پتہ. ایک ایماندار کو اس سے بچنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں دیکھیے بائبل مقدس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا کہ جہنم کیسی ہے اور جنت کیسی ہے, اور جنت کی اس طرح سے تفصیلات نہیں ہیں جس طرح سے کسی اور جگہ ہمیں ملتی ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, وہ خاتون نے لکھا ہے کہ میں جہنم میں گئی تھی, خدا نے مجھے جہنم کی سیر کروائی, اور اس کی کتاب بہت بھی کی ہے. ہاں, یہ جہنم کا الہی مکاشفہ کے نام سے ترجمہ بھی میری کے بیکسٹر کی کتاب, جہنم کی 22 ٹانگ, اس پہ ایک پورا ایک چیپٹر اس نے اس پہ دے دیا ہے. اب مجھے یہ دیکھیں کہ آپ مطلب الہی مکاشفہ, ہاں جی, یعنی کہ ایسی چیز جو کہ مطلب ویسے ہی ہم سننا نہیں چاہتے, بری ہے, اس کا باقاعدہ مکاشفہ, اور پھر آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کتنی وہ خریدی ہیں. یعنی یہ نامعلوم بیچنے کی باتیں ہیں. یہ ساری باتوں سے میں ایک مسیحی ایماندار کو, اور خاص طور پر بائبل کے اسٹوڈنٹ کو, اس سے اپنی توجہ کو جو جہاں پر وہ ہے وہاں سے نہیں ہٹانی چاہیے, بلکہ جو جتنا لکھا ہے اتنے پر رہنا چاہیے. یہ زیادہ اچھا. ویسے یہ مجوسی جو ہیں بادشاہ تھے؟ ہاں, یہ بھی بہت خوبصورت سوال ہے کہ وہ بادشاہ تھے, کیونکہ تصویروں میں انہیں بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, اور انہوں نے وہ تاج بھی مطلب پہنے ہوئے. ایک عرصہ تک تو ہم وہ ننا بادشاہ ڈرامہ ہنسا, نہیں وہ تو یسو کے لیے تھا ننا بادشاہ, لیکن کہ بادشاہ کو دیکھنے کے لیے تو 3 بادشاہ ہی آتے ہیں. لیکن دراصل کیونکہ پرانے عہد نامے میں ایسی بہت سی پیش گوئیاں ہیں جس میں لکھا ہے کہ بادشاہ آئیں گے, اور میں نے آپ کو پہلے بھی جو پڑھ کر سنایا تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ قومیں جو ہیں وہ تیری روشنی کی طرف آئیں گی, اور سلاطین جو ہیں وہ تیری طرف آئیں گے. تو یعنی بات تو اس طرح کی تھی, پیش گوئیوں میں ایسی بات تھی. اور اب اگر متی کی انجیل کو مد نظر رکھ کر ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا وہ کون لوگ تھے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اہمیت تو بہت دی گئی ہے. کہ جو ہی وہ یروشلم میں پہنچے ہیں تو یروشلم کے وہ سیدھا ہی بادشاہ کے دربار میں ان کو رسائی ہو گئی ہے. ہاہاکار مچا دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, گھبرا گئے کسی عام لوگ کو چاہے قافلہ ہی لے کے نکلے ہوں, بادشاہ کے دربار میں اتنی جلدی رسائی نہیں ہوتی. کہ وہ ہیرودیس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے, اور ہیرودیس بادشاہ اس قدر متاثر اور اس قدر ان کا اثر لے رہا تھا کہ اس نے یہودیوں کے فقیوں کو اور سردار کاہنوں کو اپنے محل میں اکٹھا کر لیا, اور اپنے دربار میں اکٹھا کر کے ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے, کیا آپ کی کتابوں میں بائبل مقدس میں توراۃ شریف میں ایسا لکھا ہے؟ کہ جب بادشاہ کے محل میں اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے بات چیت ہو رہی تو یروشلم کے لوگ بھی گھبرا گئے تھے. ظاہر ہے ایک خبر اس سے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کوئی اہم تھے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ دربار میں بات چیت ہوئی, بعد میں بادشاہ نے انہیں چپکے سے بلا کر بھی ان سے مشورہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کے خلوت خانے تک بھی انہیں بلایا گیا ہے, کہ بھی اس وقت لوگ عام نہیں تھے. نہیں دیکھیں, بادشاہ جس کیوریوسٹی میں تھا نا, جس قدر وہ ڈر گیا تھا, کہ کیونکہ اگر آپ قتل و غارت جتنی اس نے کروائی ہے وہ اسی ڈر سے کروائی ہے کہ اس کی حکومت نہ چھن جائے. جو آدمی اپنے بیٹے تک کو مروا سکتا ہے پیچھے کیا رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس قدر ڈر گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے خلوت خانے تک بلایا. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان سے پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ سے رخصت کیا گیا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں انہیں کہا کہ انہیں لکھا ہے کہ بیت الحم جس طرح سے ڈیل کیا گیا, ان کو رخصت کیا ہے, اور یہ سی آف کرنے کے معنی میں آتا ہے. آئے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے اس میں پڑھ لیتے ہیں ہم. کہ جب دیکھیں
متی ہیرودیس بادشاہ کے دربار میں جب ان کی رسائی ہوتی ہے، متی 2 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. اور ہیرودیس بادشاہ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور میں نے کہا کہ ان کو وہاں تک رسائی مل گئی. 3 آیت میں. اور پھر اس نے سردار کاہنوں، اور وہاں کا لکھا ہے اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. یعنی کہ ان کے تھوڑا سا بات کرتے ہی بادشاہ نے کافی ایکشن لیا ہے. لگتا ہے کہ وہ اہم لوگ تھے، وہ کسی سلطنت کے نمائندہ تھے، یا وہ بادشاہ کے نمائندہ تھے، یا بادشاہ تھے. ہاں، اور وہ شاہی تعلق واسطے کو جو ہے وہ ہاں، چونکہ جس طرح سے ان کی عزت افزائی کی جائے. اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو خلوت خانہ میں بھی بلایا. کیا لکھا ہے متی 2 باب اس کی 7 آیت میں، اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا. یعنی کہ پہلے تو دربار میں بات چیت ہو گئی سب کے سامنے، سردار کہن فقی بھی حاضر ہیں، درباری بھی حاضر ہیں، اور لیکن بعد میں انہیں خلوت خانے میں بھی بات اٹکی ہوئی تھی. ہاں جی. آپ دیکھیں ہیرودیس نے ایک جھوٹ بھی بولا، اور یہ نہیں کہا کہ میں بچے کو مروانا چاہتا ہوں. ہیرودیس نے کیا کہہ رہا ہے مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہیرودیس کا پلان تھا کہ میں اس بچے کو ہی مروا دوں، لیکن ان سے نہیں کہہ رہا، انہیں کہہ رہا ہے میں اسے سجدہ کرنا چاہتا ہوں. اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ کوئی اہم لوگ تھے. اور میں آپ کو بتاؤں آخری بات، وہاں پہ لکھا ہے ہیرودیس نے مجوسیوں کو باقاعدہ بیت لحم کے لیے رخصت کیا. متی 2 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا. انہیں یہ کہہ کر بھیجا، یعنی کہ انہیں سی آف کر رہا ہے کہ بھی اچھا آپ جا رہے ہیں تو پھر یہ مجھے بھی بتائیے. یہ بڑا نوٹیبل پوائنٹ ہے کہ اگر وہ عام لوگ تھے تو اتنا پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے. لگتا ہے کہ وہ کسی سلطنت کے یا تو نمائندہ تھے، یا وہ بادشاہ تھے، یا بادشاہ کے نمائندہ تھے، یا مطلب شاہی راہ و رسم رکھنے والے لوگ. بالکل. اور میں نے آپ کو بتایا کہ پیش گوئیاں بھی ایسی ہی تھیں. زبور 72 اس کی 10 آیت 11 15 اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے ترسیس کے جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیہ لائیں گے. اب دیکھیں سبا اور سیبا کے بھی ذکر آ گیا، اور ترسیس کے جزیروں سے بھی لوگ آئیں گے. اور لکھیں بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگو ہوں گے، وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اسے دیا جائے گا. یہ بات جس پہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے. یہ بات ہے کہ کچھ اہم لوگ آئیں گے اور وہ نظریں پیش کریں گے. اور پھر یسایہ 49 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور عمرہ سجدہ کریں گے. کہ یہ یا تو بادشاہ تھے یا عمرہ تھے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور پھر یسایہ 60 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے. سلاطین، سلطان، بادشاہ جو لوگ ہیں وہ آئیں گے. اور پھر یسایہ 60 باب اس کی 6 سے 7 آیت میں لکھا ہے اونٹوں کی قطاریں. اور پھر چھوڑتا ہے میں کچھ، پھر آگے لکھا ہے وہ سب سبا سے آئیں گے، سونا لبان لائیں گے اور خدا کی حمد کا اعلان کریں گے. خدا کی حمد کا اعلان کریں گے. یہ لوگ جو آئیں گے یہ اہم لوگ ہوں گے. اسپرچول بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. یعنی کہ اہمیت سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ یا تو بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، اور انہیں بادشاہوں کے کپڑوں میں دکھایا بھی جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو وہ اس ساری اہمیت کے پیش نظر ہی دکھایا جاتا ہے. اچھا، تعداد پہ بات ہوئی ہے، ناموں پہ بات ہوئی ہے، بادشاہ تھے یا نہیں تھے، پس منظر پہ بات ہوئی ہے. اچھا، ایک اور روایت بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر تھے. ہاں، یہ بھی ستاروں کا علم تھا. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، اور میں نے اس پہ بڑے لیکچر بھی سنے ہیں کہ وہ جادوگر تھے اور وہ جادو چھوڑ چھڑا کے تو انہوں نے یسوع مسیح کے قدموں میں آ گئے. ہم فری انکوائری کے قائل ہیں اور اس پہ یقین انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے. ایک بائبل کا جو طالب علم ہے اسے تحقیق جو ہے اس کا جو ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. ظاہر ہے اس کو نیوٹرل ہو کے ڈیل کرنا چاہیے. کسی بھی جھوٹ کی تحقیق کریں تو وہ مر جاتا ہے، لیکن اگر سچ کی تحقیق کریں تو اسے زندگی مل جاتی ہے. تو لہٰذا اس سلسلے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جادوگر تھے کہ نہیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خدا ان سے رابطہ کر رہا تھا. اس کا مطلب ان کیمرہ جو ہے وہ ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی. اور خدا ان کی رہنمائی بھی کر رہا تھا، اور خدا ان کو ستارے کے ذریعے سے بھی، اور یہ بھی چاہ رہا تھا کہ وہ آئیں اور سجدہ کریں. اور اگر انہوں نے توبہ آ کر یسوع مسیح کے قدموں میں کی تھی تو خدا نے تو پہلے سے ان سے رابطہ کرنا شروع کر دیا تھا. بات دیکھنی پڑے گی، مطلب کچھ ہضم نہیں ہوگا کہ جادوگر. لیکن یہ بات آئی کہاں سے؟ جی پلیز. بات یہاں سے آئی ہے کہ دراصل یونانی زبان کا لفظ جو میگیوس ہے اسی سے یہ میگی اور پھر مجوسی لفظ میگائز اور یہ سارا بنتا ہے. تو اسی سے دراصل میجیشن لفظ بھی جو ہے وہ ڈرائیو ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو انہوں نے مطلب یہ لے لیا
दिया गया सीधा कि ये- सीधा मैगी से मैजिक और मैजिशियन और ये सारा उन्होंने इससे ले लिया। गाइस जो है वो सारा ले लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अमाल की किताब में भी जो बर यसु नाम एक शख्स का जिक्र हुआ है, वहाँ पे लिखा है कि वहाँ उन्हें एक यहूदी जादूगर झूठा नबी बर यसु नाम मिला है, माल 13 बाब उसकी 6 आयत। और फिर अली मास को माल 13 बाब, उसके लिए भी जादूगर को जब लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो वहाँ पर भी यही लफ्ज़ जो है मैगॉस ही आए हैं। तो लिहाजा इन्होंने कहा कि अगर ये जादूगर थे तो वो भी जादूगर होंगे। तो वो भी जादूगर। लेकिन आए हम इसको देख लेते हैं। इस लफ्ज़ को जब हम मैगॉस को देखते हैं तो ये G3097 इसका नंबर है स्ट्रॉन्ग लाइट डिक्शनरी में, जिसका जो फ़ौरन उसका ओरिजिन बताया गया है वो हिब्रू 7248 एक वर्ड है जहाँ से ये लिया गया। तो उसका जो तर्जमा है वो ओरिएंटल साइंटिस्ट भी हो सकता है, सॉसर्स ख्वाबों की तबीर करने वाले भी हो सकता है, वाइज मैन भी हो सकता है। उसका तर्जमा के बाद तर्जुमे में तो वाइज मैन ही तर्जमा हुआ है। तो उसका दानश्वर, साहिर और मशरकी साइंसदान तर्जमा और जादूगर भी तर्जमा किया जा सकता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि एस्ट्रोनॉमिस्ट भी हो सकता है। जितने मतलब जो शख्स जिसके बारे में ये बात की जा रही है उसको करैक्टर को मज़ेदार नज़र रख कर तर्जमा करना पड़ेगा। इसीलिए बेशतर जो है उसका वाइज मैन जो तर्जमा जो है ना वो मैगॉस का जो तर्जमा है वो वाइज मैन किया गया है, क्योंकि वो सितारों की गैर मामूली हरकत पर नज़र रखने वाले लोग थे। वो सितारों और अजराम फल्की की पूजा नहीं करते थे, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो ऑब्जर्वर्स थे। हाँ, लेकिन ये सिर्फ उनका स्टडी करने वाले थे। और खुदा जो है वो आसमानी निशानों के ज़रिए तो हमेशा से बात करता रहा है बनी इसराइल के साथ। हम देखते हैं कि मूसा ने आसमान से राद और ओले, लिखा है मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई और खुदा ने राद और ओले भेजे और आग ज़मीन तक आने लगी और खुदावंद ने मुल्क मिस्र पर ओले बरसाए, यानी कि आसमानी निशानों के ज़रिए। और फिर आग और बादल का सतून जो था हम देखते हैं बनी इसराइल के ऊपर रहा, वो भी आसमानी निशान। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को ये कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ, तो वहाँ पर एक नूरानी बादल हमें नज़र आता है। और फिर यीशु का सितारा भी एक आसमानी, जाहिर है वो एक रेगुलर साइन के, यानी कि ये बात है कि देखिए खुदा जो है वो आसमानी निशानों के ज़रिए से और अजराम फल्की को इस्तेमाल करके या आसमानी चीज़ों को इस्तेमाल करके आइंदा भी आने वाले दिनों में हमें पता चलता है कि चांद खून हो जाएगा, इस तरह की बातें हमें मिलती हैं जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग अजराम फल्की की ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उन्हें सीधा जादूगर कह लें या उनको उसके खाते में डाल दें। लिहाजा लगता नहीं है, क्योंकि खुदा जो है वो उनसे राब्ता कर रहा था। और देखिए क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। और फिर आगे जाके लिखा है कि वो सितारा उनकी रहनुमाई करके उन्हें उस घर पर ले गया जहाँ वो बच्चा था, वो उनके आगे आगे चला। और फिर उनको फरिश्तों ने हेरोदीस के पास जाने के लिए मना किया। लिखा है हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हिदायत पाकर ख्वाब में वो दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। यानी वो खुदा की गाइडेंस बार बार उन्हें मिल रही थी रेगुलरली। तो कैसे वो जादूगर, आप उन्हें कह सकते हैं कि वो जादूगर थे और वो उनके लिए इतना बड़ा जो कह देनी बात, मेरा ख्याल है कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह से खुदा उन्हें गाइड कर रहा है, उनसे राब्ता कर रहा है, लगता है कि वो जादूगर तो नहीं थे, गैर मजहब ज़रूर हो सकते हैं। जी नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और आपके सवालों का मुफीद मशवरा जात का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि कुछ सवाल ज़िंदगी बदलते हैं। अगले हफ्ता फिर मुलाकात होगी आपके सवालों के साथ। सवाल आपके होंगे, जवाब बाइबल के खुदा के खादम के। इजाज़त दीजिए।